بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین، میں ہوں محسن عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل نور کربلا۔ مومنین، آج ہماری ویڈیو کا موضوع دعا میں درود کی اہمیت پر شامل ہے۔ ایسی کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ مشکل اور رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم دعا میں غفلت اور غلطی کرتے ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام پر ابتدا اور آخر میں دعا میں درود نہیں پڑھتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کتاب الکافی سے دعا کے موضوع پر بات کریں گے، جسے شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کہ جس سے ثابت ہوتا ہے درود کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلی حدیث، جس میں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے، جاء رجل الی رسول اللہ فقال اجعل نصف صلوات لک قال نعم ثم قال اجعل صلوات كلها لک قال نعم فلما مضى قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفی ہم الدنیا والآخرہ۔ بندہ رسول اللہ کو کہتا ہے، یا رسول اللہ، جب میں دعا کرتا ہوں تو آدھی دعا میں فقط آپ پر صلوات پڑھتا ہوں، بلکہ میں تو مکمل دعا میں آپ پر صلوات ہی پڑھتا ہوں۔ جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کفی ہم الدنیا والآخرہ، اے انسان، تیرا یہ عمل آخرت اور دنیا کے تمام غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا مانگنے کا، حاجت مانگنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں، من کانت لہ الی اللہ عز وجل حاجۃ فلیبدأ بالصلاۃ علی محمد وآل محمد۔ جب بھی آپ کو کوئی حاجت ہو تو سب سے پہلے ہم پر درود پڑھا کرو، ابتدا درود سے کرو اور اس کے بعد اپنی حاجات کو خدا سے مانگا کرو۔ جب آپ ابتدا اور آخر میں درود پڑھیں گے تو اللہ کی شان کریمی سے یہ بعید ہے کہ وہ اول اور آخر حصہ درود کو تو قبول کرے اور آپ کی حاجات کو قبول نہ کرے، یعنی دعاؤں کو قبول نہ کرے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسری حدیث میں فرماتے ہیں، کل دعاء یدعى اللہ عز وجل بہ محجوب عن السماء حتى يصلى علی محمد وآل محمد۔ جب تک اہل بیت پر درود نہ پڑھا جائے وہ دعا رکی رہتی ہے۔ یہ ہے اہل بیت علیہم السلام پر درود پڑھنے کا اثر۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو دعا ہی خداوند متعال کی ذات تک نہیں پہنچتی ہے۔ اگلی حدیث میں فرماتے ہیں، من دعا ولم یذکر النبی رفرف الدعاء علی رأسہ فاذا ذکر النبی رفع الدعاء۔ جس نے بھی بغیر نبی پر درود پڑھے کوئی دعا کر لی، وہ دعا اس انسان کے سر پر منڈلاتی رہتی ہے، رب قبول نہیں کرتا۔ اگلی حدیث میں فرماتے ہیں، لا یزال الدعاء محجوبا حتی یصلی علی محمد وآل محمد۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک دعا قبولیت سے رکی رہے گی جب تک انسان اہل بیت علیہم السلام پر درود نہیں پڑھتا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل نور کربلا کو سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔